کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف اچھی باتیں سیکھتے ہیں، سنت آداب سیکھتے ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں سائن لینگویج۔ تو بندی چینل کے ناظرین، اول سے آخر ہمارے اس پروگرام میں آپ ضرور شامل رہیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور جب تک بندہ یہ ذہن رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، اور وہ اپنا جو لرننگ موڈ ہے یہ آن رکھتا ہے، تو وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جس کا نام ہے آئیں کچھ سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ تو آج جو ہم اچھی بات سیکھ رہے ہیں وہ ہے سچ بولنا۔ دین اسلام ایک بہت پیارا دین ہے جو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ، چاہے وہ اس کے کوئی بھی معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، اس کے گھر کے معاملات ہوں، کہیں کے بھی کوئی معاملات ہو، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیلان سے حضور غوث پاک نے بغداد کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا۔ تو اب پہلے کے دور میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو ایک قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ تھے، اور جب رات میں ایک وقت ہوا جس میں آرام کرنا چاہیے تھا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے قافلے والوں کے ساتھ وہاں پر رک گئے۔ اب ہوا کیا مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ قافلے والوں کو ڈاکو آ کر لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 60 ڈاکو آئے اور جو حضور غوث پاک کا پورا قافلہ تھا ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر میں جو ایک لائن تھی، اس کے آخر میں ایک کم عمر نوجوان، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود وہاں موجود تھے، کھڑے تھے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا ایک یہ بچہ ہے، اس کے پاس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو ایسے ایک ڈاکو نے مذاق کرتے ہوئے اسے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ ڈاکو نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ اب ڈاکو بڑی حیرت میں آیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈاکوؤں سے اپنا سامان چھپاتے ہیں، اور یہاں حضور غوث پاک نے خود ارشاد فرما دیا۔ ڈاکو کو یقین نہ آیا اور وہ ہنسنے لگا اور پوچھنے لگا کہاں پر ہے یہ بتاؤ۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری گدڑی کے نیچے ہیں، اور میری ماں نے وہاں پر اس کو سی دیے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ اب اس ڈاکو کو یقین نہ آیا، وہ حضور غوث پاک کو لے کر اپنے سردار کے پاس چلا گیا اور جا کر بتایا اپنے سردار کو کہ سردار، یہ ایک بچہ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی اشرفیاں موجود ہیں اور گدڑی کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی یقین نہ کیا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ لوگ ڈاکوؤں سے اپنا سامان چھپاتے تھے، اور حضور غوث پاک تو ابھی کم عمر تھے، تو ان پر تو ویسی کسی کو شک نہیں تھا۔ لیکن حضور غوث پاک نے جب یہ بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ رقم، وہ اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ڈاکو نے وہ گدڑی منگائی اور اس جگہ کو کھولا، تو واقعی وہاں پر اشرفیاں موجود تھیں۔ ڈاکو کو بڑی حیرت ہوئی، اور ڈاکو پوچھنے لگا حضور غوث پاک سے کہ بھائی یہ تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ اگر تم چاہتے تو اس مال کو ہم سے چھپا سکتے تھے اور ہم تمہاری بات کا یقین بھی کر لیتے۔ تم ابھی چھوٹے ہو، جہاں تمہاری ماں نے یہ اشرفیاں چھپائی ہیں یہاں ہم پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، تو آخر تم نے کیوں بتایا؟ سچ بولا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ کہیں میری ماں سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایک بچہ ہے
جو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور ایک میں ہوں کہ جو میں اتنے سالوں سے اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک کے سچ بولنے کی برکت سے اب یہ جو ڈاکو تھا اس پر یہ بات اس طرح سے اثر کیا کہ اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے پورے ڈاکوؤں کا جو پورا ایک لشکر تھا اس کے ساتھ توبہ کر لی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کر لی اور سب کے سب راہ راست پر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جتنا مال انہوں نے لوٹا تھا سب کو وہ مال انہوں نے قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ سچ بولتا ہے اس کی اپنی ذات کو بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک واقعہ سنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو یقیناً ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور دین اسلام کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے۔ دین اسلام اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی دنیاوی اخروی فوائد بھی کچھ ہم سن لیتے ہیں۔ سچ بولنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنے والے کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سچ بولنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہم غور کریں تو تقریباً ہر دوسرا فرد یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے روزی میں برکت نہیں ہو رہی، روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو آج گویا کہ ہمیں ایک نسخہ بھی مل گیا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ سچ بولنے والے کو مومن قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نے آج چند فوائد سنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف۔ جو ہمارے پاس یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں، بولنے والے بھی موجود ہیں، اور اسپیشل اسلامی بھائی جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، وہ بھی موجود ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہم نے جو ابھی سچ بولنے کے فوائد سنے، تو اس میں سے ہمیں کوئی ایک فائدہ کوئی اسلامی میں بتا دے۔ سچ بولنے کا کوئی ایک فائدہ۔ سچ بولنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ سچ بولنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اور کوئی اسلامی بھائی ایک اور فائدہ ہمیں یہاں پر وہ بتا دیں۔ سچ بولنے والے کو مومن قرار دیا ہے۔ سچ بولنے والے کو مومن قرار دیا گیا ہے، ان کا جواب درست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے میں ہی عافیت ہے، برکت ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ اس میں ہم سیکھیں گے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ پاک کی رحمت سے روزانہ اپنے گھر پر آتا ہے اور باہر بھی جاتے ہیں۔ کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، کوئی جامعۃ المدینہ جاتا ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ جاتا ہے، کوئی اپنے جاب پر جاتا ہے، کوئی اپنے کاروبار پر جاتا ہے۔ سب نے جانا ہوتا ہے اور آنا بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں سنتیں اور آداب۔ گھر سے جب بھی آپ باہر نکلیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ کریم پر بھروسہ کیا، اللہ پاک کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ کریم کی مدد شامل حال رہے گی۔ نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی گھر سے آپ باہر جائیں تو لازمی گھر سے باہر نکلتے وقت کی جو دعا ہے آپ اس کو یاد بھی کر لیں اور لازمی اس کی پابندی بھی کریں۔ اور جب آپ گھر سے باہر آپ گئے، اب آپ نے دوبارہ گھر میں واپس آنا ہے، تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے، آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب کریم پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اس کی کیا فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ شکایت کچھ لوگوں کو رہتی ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ہمیں فوائد ملیں گے یہ ہم نے سنے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو باخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائیے، مثلاً کہیے محمد الیاس۔ نام بتانے کے بجائے بعض دفعہ ہم ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اولاً تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو وہ اندر آ جاتے ہیں، اندر آ کر پوچھتے ہیں کیا میں آ سکتا ہوں؟ یہ درست انداز نہیں ہے۔ یا بعض دفعہ گھر میں ہی ہیں، الگ الگ روم ہوتے ہیں، اب کمرے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، میں اندر آ جاؤں؟ تو یاد رکھیے کہ اجازت باہر لی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے کسی کے دروازے پر دستک دی، پوچھے کون؟ میں ہوں۔ میں بھائی میں کون؟ تو میں نہیں، اپنا نام بتانا چاہیے۔ درست طریقہ اور درست انداز یہ ہے تاکہ جو آپ سے نام پوچھ رہا ہے اس کو بھی تشویش نہ ہو، اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ سامنے کون ہے، کون آیا ہے، کس سے ملنے آیا ہے۔ اور جو درست انداز یہاں بیان کیا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ہم ان سے اس سیگمنٹ کے تعلق سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ گھر میں کس طرح داخل ہونا چاہیے، یہ ہمارا سوال ہے۔ جی ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ گھر میں داخلے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور فیملی کو سلام کرنا چاہیے۔ اس کا جواب دیا ہمارے اسلامی بھائی نے، جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے اور گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ کون سنائیں گے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا سنائی، ان کا جواب درست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارا جو سیگمنٹ تھا آئیں سنتیں اور آداب سیکھیں یہ ختم ہوا۔ یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ گھر میں کس طرح داخل ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس کے فوائد سنے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے گھر میں اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کا گھر جو ہے وہ جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جی اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں سب سے پہلے میں 4، پھر اس کے بعد 4، 8 ہم سیکھ چکے ہیں اشارے۔ آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے 8 جو ہم نے ABCD سے الفاظ سیکھے تھے، اس کے اگلے ہم انشاءاللہ الکریم 9 سے 12 تک کے اشارے سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پہلے ان 8 کو ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم 9 سے 12 تک کنٹینیو کریں گے۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی سب مل کر اشاروں کی ریوائزنگ بھی کرتے ہیں اور اگلے نئے 4 اشارے بھی سیکھتے ہیں۔ A B C D E F G H I J K L۔ ٹھیک، اگر آپ چاہتے ہیں یہ اشارے آپ کو یاد رہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی فیملی میں، اپنے دوست احباب میں یہ اشارے ڈیلیور کریں، انہیں بھی سکھائیں، تاکہ آپ کو اشاروں کے استعمال کرنے میں ایک بہترین کمیونیکیشن کا سلسلہ رہے اور آپ کو یہ اشارے پھر انشاءاللہ اس طرح یاد رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ایک اچھی بات لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔